بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیاست میں سیاسی جانشین کا کوئی اصول نہیں ہوتا۔ جس پر آپ دست شفقت رکھتے ہیں وہ آپ کا سیاسی جانشین بن جاتا ہے، یا جو آپ کے قریب ترین ہوتا ہے، جو عزیز ترین ہوتا ہے، وہ آپ کا سیاسی جانشین بن جاتا ہے۔ اس میں یہ اہلیت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جو رائج الوقت کے قوانین ہیں اس کے حساب سے اہلیت نام کی کوئی چیز کسی بھی پارٹی میں فوقیت نہیں رکھتی، نہ کوئی مقام رکھتی ہے۔ ناظرین، آج بات کرتے ہیں سیاسی وراثت کے حوالے سے۔ میں کچھ مثالیں دوں گا آپ کو، کچھ داخلی اور کچھ انٹرنیشنل، تاکہ آپ کے سامنے میرا نقطہ نظر واضح ہو سکے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم فلپین کی۔ فلپین کے جو جلا وطن لیڈر اکینو، وہ 1986 میں جب واپس آ رہے تھے تو ایئرپورٹ پر انہیں شوٹ کر دیا گیا۔ ناظرین، یہ وہی وقت تھا جب بے نظیر بھٹو شہید یا مرحومہ وہ خود ساختہ جلا وطنی سے واپس آ رہی تھی، اور ان کا وہ فقید المثال استقبال کیا گیا تھا اسلام آباد کے ایئرپورٹ پر کہ جس کی آج تک ہم مثالیں دیتے نہیں تھکتے۔ جبکہ دوسری طرف اکینو کو ایئرپورٹ پر ہی گولی سے اڑا دیا گیا۔ پھر اس کی جانشین جو بنی اس کی بیوی بنی۔ جی ہاں، یہ غیر سیاسی عورت تھی مارکوئی اکینو، اس کو سیاسی وارث بنا دیا گیا۔ اس کی دوسری مثال میں آپ کو سنوں کہ سویکارنو جو انڈونیشیا کا بادشاہ تھا، جب اس کی حکومت پر شب خون مارا گیا اور اسے نظر بند کر دیا گیا اور اسی نظر بندی میں وہ فوت ہوا، تو پھر اس کی بیٹی سویکارنو پتری وہ اس کی سیاسی جانشین بنی۔ یہ بھی غیر سیاسی عورت تھی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ سری لنکا کے بندرا نائکے کی بیٹی اس کی سیاسی جانشین بنی۔ اگر آپ دیکھیں ہندوستان میں دیکھیں تو ہندوستان میں نہرو کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، تو پھر اس کی بیٹی اندرا وہ اس کی سیاسی جانشین بنی۔ اندرا جو فیروز کی بیوی تھی، جی ہاں، یہ وہ فیروز مسلمان تھا جس کو بعد میں گاندھی کا لیبل لگا کر اندرا گاندھی کے خاندان کے ساتھ اٹیک کر دیا گیا۔ پھر اندرا گاندھی کے دو بیٹے سنجے گاندھی اور راجیو گاندھی یہ اس کے سیاسی جانشین بنے۔ جس طرح آپ نے سنا ہوگا کہ سنجے گاندھی کا حادثے میں انتقال ہوا، پھر راجیو گاندھی جو وزیر اعظم بنا اسے بھی شوٹ کر دیا گیا، مار دیا گیا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں بنگلہ دیش کی بات کریں تو بنگلہ دیش میں مجیب الرحمان، جی ہاں، یہی وہ مجیب الرحمان جس نے بنگلہ دیش کو علیحدہ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا، اس کے پورے اہل خانہ کو قتل کر دیا گیا فوج نے، لیکن صرف ایک اس کی بیٹی بچی جو بیرون ملک تھی اس وقت، حسینہ واجد، وہ اس کی سیاسی جانشین بنی۔ نہ صرف سیاسی جانشین بلکہ 3 سے 4 چوتھی مرتبہ اب وزارت عظمیٰ پر بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ پھر دوسری طرف دیکھیں کہ جنرل ضیاء الدین، اس کو بھی شوٹ کر دیا گیا، تو پھر اس کی جو بیوی ہے وہ اس کی سیاسی وارث بنی۔ یہ سب خواتین جو تھی جو بنی، یہ تمام غیر سیاسی عورتیں تھیں، غیر سیاسی خواتین تھیں یا لڑکیاں تھیں۔ پھر ہم دیکھیں کہ سانگ انگ سوچی جو برما کی وزیر اعظم ہے، یہ بھی اپنے باپ کی سیاسی جانشین تھی، جسے بعد میں نوبل انعام ملا، اور پھر اس نے جو مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ڈھائے برما کے، وہ اس کی ایک علیحدہ داستان ہے۔ آج پھر وہ فوجی عتاب کا شکار ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کچھ پاکستان کی۔ پاکستان میں موروثی سیاست یا سیاسی جانشینی کا بہت زیادہ رواج ہے۔ تقریباً کم و بیش ہر پارٹی میں سیاسی جانشین ہیں، اور زیادہ تر جو سیاسی جانشین ہیں وہ ہیں رشتہ دار۔ جی ہاں، سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ بھٹو کے بعد اس کی بیٹی اور اس کی بیوی دونوں جانشین بنی، بعد میں بیٹی بنی۔ بیٹی نے جب اپنا دور حکومت کیا تو اس کے بعد اس کے خاوند اور اس کا بیٹا بنا۔ جی ہاں، نواز شریف کی دیکھیں، نواز شریف کا دست شفقت جو ہے وہ اپنی پہلے بیوی پہ رہا، اس کی بیوی سیاسی جانشین بنی، بعد میں اب اس کی بیٹی مریم نواز سیاسی جانشین بن چکی ہے۔ نواز شریف پر دست شفقت تھا جنرل ضیاء الحق کا، وہ اس کا سیاسی جانشین تھا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ مفتی محمود مرحوم کے بیٹے مولانا فضل الرحمان وہ ان کے سیاسی جانشین ہیں۔ عبدالصمد اچکزئی کے سیاسی جانشین ہیں ان کے بیٹے محمود اچکزئی۔ ولی خان کے جانشین ہیں ان کے بیٹے اسفندیار۔
اسی طرح ہم دیکھیں کہ عطا منگل کے بیٹے اختر مینگل اس کے سیاسی جانشین بنے، اکبر بگٹی کے بیٹے ان کے جانشین بنے۔ اسی طرح ہم دیکھیں کہ چودھری ظہور الہی کے بیٹے چودھری پرویز الہی اور چودھری شہزاد بنے، اب ان کا جو بیٹا مونس الہی وہ بھی بن رہا ہے۔ یہ ہے ہماری روایت۔ اگر دیکھیں بابا جمہوریت جنہیں کہا جاتا ہے نواب دادا نصر اللہ، ان کا بیٹا منصور الہی اب ان کا سیاسی جانشین ہے۔ جب آپ اس قسم کے فیصلے کریں گے، اس قسم کے موروثی سیاست کو فروغ دیں گے، تو پھر آپ کے ملک میں جمہوریت نہیں پنپے گی، بلکہ خاندانیت کا اقتدار کا سورج چمکے گا۔ جس پارٹی کو موقع ملے گا وہ اپنے ہی خاندان کے لوگوں کو آگے لائے گا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اہل لوگ جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور نااہل لوگ آگے آتے ہیں، اور اس نااہلی میں وہ ایسے فیصلے کرتے ہیں جس سے ملک کو اور ملک کی نسلوں کو نقصان ہوتا ہے۔ جب تک آپ اپنا دست شفقت اہل آدمی پر نہیں رکھیں گے، میرٹ پر آپ نہیں لائیں گے، تو آپ کے ملک کو نقصان ہوگا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ بیرونی دنیا، اگر مغرب میں دیکھیں تو یہ بہت کم کامیاب ہوئی اس قسم کی موروثی سیاست۔ خلیج میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا تو ایک قانون ہے، وہ باپ دادا بیٹا جس طرح بادشاہ تھے وہ ہے۔ جان کینڈی کو جب قتل کیا گیا دوران صدارت، تو پھر اس کا بھائی رابرٹ کینڈی وہ آیا، اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ وراثت بنا، وہ اس نے وراثت بن کے اس کو بھی نہیں ایکسیپٹ کیا، اسے بھی مار دیا گیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہیں، ہمیں اس چیز کو ختم کرنا ہے۔ عمران خان گو کہ اس کا ابھی کوئی سیاسی جانشین نہیں ہے، لیکن اس کی پارٹی کے نچلے حصوں میں آپ دیکھیں کہ ہر ایک کا اپنا کوئی نہ کوئی ہے، جس طرح پرویز صاحب کے ہیں، اسی طرح اور کئی ہیں ان کے سیاسی جانشین ہیں آلریڈی۔ ہمارے دیکھیں خاقان عباسی فوت ہوئے تو ان کا بیٹا شاید خاقان عباسی اسی طرح آ گیا۔ اسی طرح ہر چیز میں آپ کو ملیں گے، لیکن اب کیا ہے، ہمیں اپنے سیاست کی سمت کو تبدیل کرنا ہوگا اگر آپ پاکستان میں بہتری چاہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ترقی ہو، پاکستان پھلے پھولے اور ہماری آنے والی نسلیں بہترین وقت دیکھیں، تو ہمیں آج سخت فیصلے کرنے ہوں گے۔ آج سخت فیصلے کریں گے تو ہمارا کل اچھا ہوگا۔ ناظرین، اجازت چاہتا ہوں آپ سے، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔